ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ بنانے پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں لوگ، یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہے ہوئے لفظ دہرا رہا ہوں کہ فار سیل، برائے فروخت، یہ کہیں سے بھی کسی بھی صورتحال سے پیسہ بنانے کے ماہر ہیں، کیونکہ اس کے جو خیالات تھے، اس کے مخالف جو بھی بندہ بات کرتا تھا سوشل میڈیا پہ، یہ اس کو پڑ جاتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ان کی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کو گندا کرتے ہیں۔ یہ ایم کر رہے تھے، یعنی ان کو جو امید تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ جیتنے کے بعد ان کو فارن سیکرٹری یعنی کہ وزیر خارجہ امریکہ بنائیں گے، تو وہ تو نہیں بنایا۔ جب بنانا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کال تھا ان کا، انہوں نے ایک فرمایا، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ جا کے جہاں کہیں جا کے کوئی بات کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ سلوشن ہے، ٹفسٹ ہوگا آپ کے لیے، ٹف ہو سکتا ہے یہ، لیکن اس پہ پہنچنا ہے تو یا پھر وہ یہ بات کرتا ہے، ان سے منواتا ہے، یا پھر واپس وہ فائل لے کے آ کے اپنے سیکرٹری ڈیفنس کو کہتا ہے کہ ناؤ بومب دیم، یعنی کہ دیکھیں اس کے پاس سلوشن کیا ہے۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں کچھ انکشافات تو نہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے سامنے نہیں ہیں، تو ان کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا، جن کو تحریک انصاف والے جس کو بہت آج کل پسند کر رہے ہیں، اور اس کے حق میں کیمپینز چل رہی ہیں اور ٹرینڈ بن رہے ہیں۔ اور دوسرا، میں اپنی کچھ خبروں کا ذکر ضرور کروں گا جو سچی ثابت ہو گئی ہیں آج کے دن میں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں آج کے دن میں جو سچی ثابت ہوئی، تو سب سے پہلے اس شخصیت کا ذکر، اس کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں جو ظاہر ہے کہ پاکستانیوں کو بہت کم پتہ ہوگا، تو اس پہ بات کرتے ہیں۔ وہ ہے رچرڈ گرینل۔ رچرڈ گرینل جو ہے، یہ اس وقت اس کو فوری طور پہ جو صدر ٹرمپ ہیں، انہوں نے کچھ ممالک کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی بنایا۔ اچھا، وہ ممالک جو ہیں وہ بیسیکلی ہاٹ سپاٹ ہیں امریکن پوائنٹ آف ویو سے، تو ان کے لیے اسے بنایا ہے۔ تو اس نے پچھلے دنوں عمران خان، اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے، لیکن پچھلے دنوں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے آواز اٹھائی اور فری عمران خان کہا، تو اس پہ ایک بڑے ٹی وی چینل نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس بیسیکلی ان کا وہ تعارف تھا، وہ تعارف یہ تھا کہ ایک ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو ٹرمپ نے اپنا نمائندہ خصوصی بنایا۔ اچھا، اس پہ انہوں نے مائنڈ کیا، اور مائنڈ کر کے پھر انہوں نے اس پہ وہی والا اپنا نعرہ جو ہے نا وہ لکھ دیا، اور کہا کہ بے شک جو بھی ہو میں یہ کہتا رہوں گا۔ اچھا، اس میں اب امریکہ میں امریکی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے، اور خود ہی ہمسیلف وہ جس طرح سے اپنی چیزوں کو سامنے لاتے رہے ہیں، اس پہلو کو، یہ جسے ہم ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، تو اس پہ تو انہیں کبھی کوئی اعتراض نہیں رہا، وہ اوپن ہے، وہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس پہ انہوں نے مائنڈ کیا، سمجھ نہیں آئی، تو پھر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ اصل بھئی پیچھے گیم کیا ہے۔ تو پیچھے گیم یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے، اس کے بارے میں اب جو کچھ آپ کو بتاؤں گا، یہ ریپبلکنز جو ہیں، جو جس پارٹی سے اب یہ تعلق رکھتے ہیں، جسے گرینڈ اولڈ پارٹی بھی کہا جاتا ہے، جی او پی، ان کے جو لوگ ہیں، آپریٹوز ہیں، ان کے جو ورکرز ہیں، ان کی رائے پہ مبنی ہے یہ جو کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جو وہاں کی اسٹیمڈ، یعنی کہ موقر اخبارات، بڑے اخبارات، بڑی جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، انہوں نے جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے حوالے سے جو سامنے لا چکے ہیں وقتاً فوقتاً، کیونکہ یہ آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو مطلب 2018 سے پہلے 2008 میں یہ ایکٹیو ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک شہرت پکڑنا شروع کر دی تھی، تو وہ بتاؤں گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے بارے میں اوورال ویو کیا ہے، پھر آگے چلتے ہیں کہ وہ ثابت بھی ہوتا ہے ان چیزوں سے یا نہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ پیسہ بنانے پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ پیسے کے پجاری ہیں۔ اچھا، ان کے بارے میں لوگ، یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہے ہوئے لفظ دہرا رہا ہوں کہ فار سیل، برائے فروخت، یہ کہیں سے بھی کسی بھی صورتحال سے پیسہ بنانے کے ماہر ہیں، یعنی کہ وہ صورتحال جو ہے وہ کنفلکٹ ہے، کہیں پہ کوئی متنازع بات ہے یا نہیں ہے، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر تنازع ہے کہیں تو وہاں سے بھی پیسے بنا لیں گے، اگر کہیں تنازع نہیں ہے تو وہاں سے بھی پیسے بنا لیں گے۔ تو بیسیکلی ان کا جو موٹو ہے زندگی کا
وہ پیسے بنانا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے کوئی ایتھکس نہیں ہیں، کوئی مورلز نہیں ہیں۔ تو دیکھتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے کہ یہ باتیں صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 9/11 سے انہوں نے اپنے یہ سامنے آئے، 9/11 کے فوری بعد یہ لوگوں کو ان کو پتہ چلا کہ رچرڈ گرینل جو ہے نا کوئی بندہ ہے، کیونکہ اس کے جو خیالات تھے اس کے مخالف جو بھی بندہ بات کرتا تھا سوشل میڈیا پہ یہ اس کو پڑ جاتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ان کی خاصیت ہے کہ یہ لوگوں کو گندا کرتے ہیں۔ یہ بڑا خاص لفظ ہے، گندا کرنا۔ گندا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اختلاف کرنا، تنقید کرنا، نہیں، گالی دینا، کسی کے پیچھے پڑ جانا۔ اگر کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے کسی بات سے، کسی پوائنٹ آف ویو سے، تو اس پوائنٹ آف ویو پہ اگر آپ کسی آرگومنٹ کے مطابق آئیں تو اٹس ویل اینڈ گڈ، ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس کو کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ اس سے پرسنل ہو جائیں اور اس پہ پرسنل اٹیک شروع کر دیں تو یہ کام کرتے رہیں۔ تو تب سے انہوں نے یہ شروع کر دیا 9/11 سے۔ تو یہ وہاں سے یہ لوگوں پہ چڑھ دوڑنا اور ان کی یہ خاصیت، پھر انہوں نے ان کا بڑا وہاں سے مشہور ہوئے جب انہوں نے ہیلری کلنٹن پہ انہوں نے ان دنوں بڑے پرسنل اٹیک کر دیے، صرف پولیٹیکل اختلاف کے باعث، کہ ان کی کوئی اسٹیٹمنٹس تھیں یا جو بھی انہوں نے کوئی ٹویٹس کی ہوں گی اس پہ انہوں نے اس پہ چڑھ دوڑے۔ تو وہاں سے یہ انہوں نے، تو پھر اس کے بعد یہ بندہ جو ہے اس نے اپنی ایک کمپنی بنائی ہے، اس کا نام ہے کیپٹل میڈیا پارٹنر۔ تو اس کیپٹل میڈیا پارٹنرز میں اس کا ایک حصے دار بھی تھا اور اس کا نام تھا مسٹر چیز۔ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کہا۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بھائی صاحب جو ہیں، یہ جب چلتا رہا، یہ 2008 سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ سوشل میڈیا پہ آئے، تو اس کے بعد 2016 میں ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلی دفعہ سیاست میں آتے ہیں، تو یہ ٹرمپ کے مخالف تھے ان سٹارٹ، اور ان کے لیے یہ ڈینجرس کا لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے ایڈمائرر ہو گئے۔ تو یہ پارٹی بدلنے میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی سے میں اب آگے چلتا ہوں کہ جب انہوں نے جو کمپنی بنائی وہ کمپنی چلتی رہی، تو 2016 میں جب یہ ان کے ایڈمائرر ہو گئے 2016-17 تک، تو اس پہ جو ان کا جو پارٹنر تھا اس نے اپنی ان سے علیحدگی اختیار کر لی، تو اب وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ دونوں پارٹنر مل کے جو کیپٹل میڈیا پارٹنرز ہے، یہ جو کمپنی ہے، انہوں نے کیا گل کھلائے، وہ میں ایک دو چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ پیسے پکڑتے ہیں بس، اور اس کے لیے کام شروع کر دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ ایک ایرانی مزاحمتی گروپ تھا مجاہدین خلق، یہ اب بندہ امریکہ میں رہ رہا ہے تو اس کی ایتھکس امریکہ کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اچھا، اب امریکہ میں یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی یہ دہشت گرد لسٹ پہ ہے بندہ، جو اس مجاہدین خلق ہے، اس کا جو ہیڈ ہے علی رضا جعفر زادے، یہ اس پہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا کہ علی رضا جعفر زادے کے ساتھ ایک ڈیل کی، جسے سودے بازی کہتے ہیں اردو میں، کہ آپ ہمیں 15,000 سے 25,000 ڈالر ماہانہ دیں گے، ہم آپ کی کیمپین کریں گے، آپ کے لیے ہم کوشش کریں گے اس اپنی میڈیا کمپنی کے تحت، تو آپ کو ہم مطلب اس لسٹ سے نکلوائیں گے۔ اچھا، ہوا یہی کہ پھر یہ جو کمپنی ہے، یہ جو بندہ ہے علی رضا جعفر زادے جو ہے، یہ اس سے نکل آیا، اس لسٹ سے انہوں نے نکلوا لیا۔ اب اس نکلوانے میں ٹوٹل پیسے کتنے لگے یہ آج تک کسی کو نہیں پتا۔ تو یہ پہلا تو نہیں، خیر ایک بڑا انہوں نے سودا یہ مارا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان کی کمپنی، یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب یہ دونوں پارٹنر تھے، انہوں نے ایک ہنگری کی ایک بہت ہی بنیاد پرست پارٹی ہے، ان سے انہوں نے، جس سے اس کمپنی پہ پھر بڑے شکوک و شبہات اس پہ اٹھنا شروع ہوئے، تو ہنگری کی انتہائی بنیاد پرست پارٹی جو ہے اس نے ان کو فنڈ کیا، اور یہ کوئی $1,00,000 سے زیادہ فنڈنگ بنتی ہے۔ تو سوال اٹھے کہ بھئی یہ جو بنیاد پرست پارٹی ہے اس نے کیوں فنڈ کیا، کوئی ریزن نہیں تھی۔ تو یہ دیکھیں، ہم عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جو پیسے آپ کو آتے ہیں تو کسی کام کے سلسلے میں آتے ہیں، جیسے انہوں نے مجاہدین خلق کے ساتھ کیا، تو یہ تو نہیں بتایا کتنے پیسے آئے، لیکن
پیسے تو ان کے ساتھ مکمکا کیا تھا. اب یہ پیسے کیوں آئے؟ تو یہ پہلی دفعہ اس پہ پھر بڑے جو سوالات اٹھے وہ ان دونوں کی کمپنی پہ تھے. اب یہ جو انہوں نے پھر 2000 اس سے پہلے انہوں نے ایک صدارتی امیدوار تھے 2016 میں ٹرمپ کے ساتھ آنے سے پہلے انہوں نے مٹ رومینی ایک امریکہ کے صدارتی امیدوار تھے, کچھ دوسرے تیسرے ہوں گے نمبر پہ, ان کی مہم چلانا شروع کر دی. شوق بڑا تھا ان کو میڈیا کے ذریعے پیسے بنانے کا. تو جب یہ ان کی کیمپین چلا رہے تھے تو اس دوران پھر ان پہ خاصی تنقید ہوئی کہ یہ بندہ تو لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے اور سم واٹ ہیٹ پھیلاتا ہے. تو اس پہ پھر وہ جو مٹ رومینی تھے انہوں نے ان سے معذرت کر لی اور اپنی کیمپین سے علیحدہ کر دیا. خیر, اب جب یہ ٹرمپ کی طرف گئے ہیں تو ان کا جو پارٹنر ہے وہ ان سے علیحدہ ہو گیا. تو پھر انہوں نے سولو فلائٹ شروع کر دی. اور ان پہ جو ایک اور بڑا الزام ہے وہ ہے مولڈوون اولگریچ, ایک ملک بھی ہے اور یہ اس کا ایک بندے کا بھی نام ہے. یہ بندہ جو ہے یہ کرپٹ لسٹ میں آتا تھا امریکہ کی. اب دیکھیں کام کیسے کیسے کرتے تھے. ان کے لیے انہوں نے مضمون لکھے باقاعدہ, اور یہ کب لکھے؟ خاص طور پہ جب یہ مضمون لکھے اور اس کے فوری بعد یہ نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بن گئے. تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ پھر سینٹ میں اٹھا تھا. جو ڈیموکریٹ سینیٹرز ہیں انہوں نے سوال اٹھائے کہ بھئی ہمارے ہاں ایک قانون ہے, وہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ امریکہ میں بیٹھ کے کوئی کام کر رہا ہے یا کسی ملک کے لیے کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا کہ اس ملک کے لیے کیا کام کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. تو یہ جو بندہ ہے یہ مولڈوون اولگریچ کے لیے کام کرتا جا رہا ہے اور بتاتا ہے نہیں ہے. تو اس پہ سوالات اٹھے. اس کے بعد اصل میں یہ ان سے پھر جو ڈائریکٹرشپ تھی جو کہ قائم مقام تھا, ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا, تو یہ ان سے پھر واپس لینی پڑی ٹرمپ کو. لیکن ایز اے ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا, وہ میں اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا, جس سے ٹرمپ پھر ان کا بہت بڑا فین بن گیا. اچھا جی, اب یہ جو رچرڈ گرینلز ان کا جو مین ٹارگٹ رہا ہے ٹرمپ کے پچھلے دور میں وہ رہا ہے بیلکن سٹیٹس, خاص طور پہ سربیا اور کوسووو. اب یہ ادھر اکثر جاتے رہتے ہیں, ابھی بھی ادھر ہی رہتے ہیں تقریباً. تو وہاں ان کو کوئی کاروبار کے کوئی بڑے وینچرز نظر آ رہے ہیں, بڑے مواقع نظر آ رہے ہیں. آج کل ایک کاروبار بھی کر رہے ہیں, وہ بتاتا ہوں آپ. تو انہوں نے وہاں جا کے جو کوسووو کے ایک لیڈر ہیں ہشام تھاچی, ان پہ ایک کیس چل رہا تھا کوئی جنگی جرائم کے حوالے سے. ظاہر ہے انہوں نے آزادی حاصل کی ہے, لڑائی ہوئی ہے, تو اس میں وہ کیس بھی بن گیا. تو اس میں یہ ان کے جا کے کمپینر بن گئے اور وہاں سے بھی پیسے بنا لیے. یہ تو چلو اچھی بات ہو سکتی ہے, کسی کی فیور کرنا بھی کسی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ کہیں اچھا ہو یا برا ہو, یہ ہر جگہ سے پیسے بناتے ہیں. تو وہاں سے بھی پیسے بنائے, لیکن اس کو پھر سزا ہو گئی. فائدہ کوئی نہیں ہوا اس بندے کو, سزا ہو گئی ہشام تھاچی کو. اور وہ جو سزا دینے والا جج ہے جیک سمتھ, یہ وہی جج ہے جس نے بعد میں ٹرمپ کو سزا دی. اچھا ادھر نا ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جو رچرڈ گرینل ہے, اس نے جب یہ جیک سمتھ نے ادھر سزا دی اور یہ اس کے خلاف لگا رہا اور سزا کو معاف کروانے کے لیے لابنگ کرتا رہا اس ملک میں جا کے, اس کی اپوزیشن کو جا کے مل ملا کے کہ یہ اس کو چھوڑ دے, پیسے بنانے تھے, تو نہیں ہوا. تو جب یہ بندہ یہ جو جج ہے یہ دوبارہ واپس امریکہ میں آیا ایز جج, تو اس کے سامنے یہ کیس لگا, تو اس نے ٹرمپ کو مشورہ دیا کہ اس کو گالیاں نکالو, اس کی ایسی کی تیسی کرو, اس کو گندا کرتے ہیں تاکہ یہ آپ کے خلاف یہ کیس فیصلہ نہ سنا پائے. تو ٹرمپ نے یہی کیا, مان لی بات, اور اس کے کہنے پہ اس جیک سمتھ کی ایسی کی تیسی کی میڈیا پہ, اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے, لیکن جج نے پھر بھی فیصلہ دے دیا. تو یہ اس نے اس طرح سے قابو کیا ہوا ہے اس کو, ٹرمپ کو. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ فرماتے ہیں, ان کا یہ قول ہے کہ پیسہ بنانا کسی طور پہ معذرت خواہ بات نہیں ہے. اگر آپ پیسہ بنا رہے ہیں, کہیں رقم بنا رہے ہیں, تو اس میں معذرت خواہ نہ ہونے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کہ نو مورلز نو ایتھکس نیئر ٹو می, یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ. تو وہ یہ اکثر یہ ان کا قول ہے, میں خود سے یہ بات نہیں کر رہا. پھر یہ کہ یہ سربیا میں جو داماد ہیں ان کے ٹرمپ صاحب کے, جیرڈ کشنر, ان کے ساتھ آج کل یہ وہاں پہ ایک لگژری ہوٹل بنا رہے ہیں. انہوں نے وہاں بڑا ایکسپلور کیا ہے سربیا کو, اور ہوٹل بھی کہاں بنا رہے ہیں, یوگوسلاویا کا
سابق آرمی ہیڈ کوارٹر وہاں پہ اتنی پرائم پلیس پہ وہ ہوٹل بنا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کی ایک ٹیلی کام کمپنی کے ساتھ بھی ایک ایگریمنٹ کیا تھا پچھلے دور میں ٹرمپ کے، تو وہاں سے انہوں نے بہت سے فائدے ان کو لے کے دیے ہیں ٹرمپ کو، لیکن ان فائدوں کے دوران ٹرمپ نے جب دیکھا کہ یار یہ پیسے مجھے تو اس نے بنا کے دیے، اس نے خود بڑے بنائے ہیں، تو اس سے تھوڑا سا وہ ناراض بھی ہوا ٹرمپ کہ یار یہ خود بہت پیسے بنا گیا، کچھ زیادہ ہی بنا گیا۔ تھوڑا طویل ہو رہا ہے لیکن دلچسپ چیزیں ہیں، سنتے جائیے گا کہ یہ جو بندہ جب اس نے وہاں پہ جا کے ان کی جو سربیا کی ٹیلی کام کمپنی ہے ان کے ساتھ بھی انہوں نے سودا مار لیا اور وہاں سے بھی کچھ پیسے بنائے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اچھا ہاں، اسی دوران اس نے پھر ٹرمپ کو کہا کہ آپ ذرا اثر رسوخ استعمال کریں کہ پھر وہاں پہ ہم یہ جو کوسوو اور سربیا ہے ان کے درمیان تو وہاں بڑے فائدے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، بڑے فائدے ہیں وہاں پیسے ویسے کے، تو آپ ذرا اپنا اثر رسوخ استعمال کریں۔ ٹرمپ نے کیا بھی، اور یہ ٹرمپ کو استعمال کرتے رہے وہاں پہ اس وقت، ان کی صدارت کے جو نام کو استعمال کرتے رہے۔ تو وہاں پہ ایک لیک ہے جو سربیا اور کوسوو کے درمیان ہے، تو اس کو انہوں نے کہا تھا وہاں پہ کہ یہ ٹرمپ نے آپ لوگوں کے لیے بڑا کچھ کیا ہے تو اس کو ٹرمپ لیک کا نام بھی دے دیا جائے۔ تو خیر وہ جو کچھ کیا تھا ان لوگوں کو پتہ ہی تھا، تو ان لوگوں نے پھر نام نہیں دیا، یہ اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ تو ٹرمپ کو پلیز کرنے کا، یعنی کہ پیسے بنا کے تو یہ دیتے ہیں پوری فیملی کو، کوشنر ہو یا ان کی جو میلانی ہیں اس کو ہو، ٹرمپ کو ہو، کاروبار کے بڑے فائدے دلواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو پلیز اس طرح سے بھی کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا۔ تو اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ انہوں نے ٹرمپ کو خوش کیا ہے نا، جس بات سے ٹرمپ بہت خوش ہوا، وہ ڈائلاگ ہے نا موگیمبو خوش ہوا، وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ نیشنل انٹیلیجنس کے ایکٹنگ ڈائریکٹر تھے تو انہوں نے جو ٹرمپ پہ الزام تھا نا، ٹرمپ کی جیت پہ جو پچھلے دفعہ یہ صدر بنے تھے، تو اس وقت الزام تھا کہ روس نے ان کی مدد کی ہے اور روس نے ریگنگ کی ہے ان کی جیت کے لیے۔ تو اس کی جتنی بھی تحقیقات انٹیلیجنس نے کی ہوئی تھی، انٹیلیجنس والوں نے جو اس میں ایویڈنس اکٹھا کیا ہوا تھا، انہوں نے گئے اور اس کو جا کے اس کو کہا کہ یہ تو ناقابل اعتبار ہے، اس پہ یہ تو اس کے جو ثبوت ہیں یہ جو ہے نا قابل بھروسہ نہیں ہے، یہ اس کو مطلب اس پہ ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا، فارغ کر دیا، داخل دفتر کر دیا سارا کیس۔ اس پہ ٹرمپ پھر بہت خوش ہوا کہ یار یہ کام، اور انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ ایز این ایکٹنگ یہ بہت اچھا کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پکا تو نہیں کہیں کیا جا سکتا لیکن ایکٹنگ کے طور پہ۔ اچھا یہ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ جب جرمنی میں مین وائل جب اس کو انہوں نے سفیر بنا کے بھیجا ٹرمپ نے، تو جرمنی میں جا کے اس نے پنگا پر ڈال دیا۔ میں نے کہا نا کہ کہیں اچھائی ہو یا برائی ہو یا نہ ہو تو یہ وہاں ڈال دیتے ہیں کچھ نہ کچھ نکالنے کے لیے۔ تو انہوں نے وہاں جا کے جو بنیاد پرست جماعتیں ہیں ان کے حق میں بیان بازی شروع کر دی اور سوشلسٹ پارٹیز کو رگڑنا شروع کر دیا۔ تو وہاں پہ پھر یہ ایک کنٹروورسی ہوئی، جس کے بعد ان کو ایز این ایمبیسڈر انہیں واپس واشنگٹن بلانا پڑا۔ تو اس پہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ 2-3 جگہوں پہ انہوں نے کیا، جو کام کیا اس پہ کام خراب ہی کیا، لیکن اس میں سے نکالا ضرور اپنے مفاد اور ٹرمپ کے لیے۔ تو اس پہ ٹرمپ نے اس لیے یہ کہا کہ ایکٹنگ کے طور پہ تو اچھا یہ کام کر لیتا ہے، کیونکہ ایز این ایکٹنگ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس بھی تو ان پہ بڑا مسئلہ بن گیا تھا نا، میں نے جیسے بتایا کہ سینٹ میں سوالات اٹھ گئے۔ تو یہ بھائی صاحب انہوں نے جو سب سے بڑا کارنامہ پھر ٹرمپ کے لیے کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان پہ جو الزام تھا کہ روس نے یعنی کہ پوٹن نے ان کو جتوایا ہے اور ٹرمپ کو پچھلی دفعہ اور اس میں ریگنگ کی ہے، تو اس کے سارے الزامات اور سارے جو ثبوت تھے وہ ضائع کرا دیے اور اس کو بالکل داخل دفتر کر دیا۔ تو یہ ان کے کارنامے ہیں، اور اب یہ جو ہیں یہ آج کل بڑے پسندیدہ ہیں پی ٹی آئی کے، اور عمران خان کی یہ کیمپین چلا رہے ہیں اور ادھر یہ ہوٹل بنا رہے ہیں، اور یہ ایم کر رہے تھے، یعنی ان کو جو امید تھی وہ یہ تھی کہ ٹرمپ جیتنے کے بعد ان کو فارن سیکرٹری یعنی کہ وزیر خارجہ امریکہ بنائیں گے، تو وہ تو نہیں بنایا۔ اور یہ جب بنانا تھا تو اس سے پہلے انہوں نے ایک کال تھا ان کا، انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے، وہ جا کے جہاں کہیں جا کے کوئی بات کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ یہ سلوشن ہے، ٹفسٹ ہوگا آپ کے لیے، ٹف ہو سکتا ہے یہ، لیکن اس پہ پہنچنا ہے، تو یا پھر وہ یہ بات کرتا ہے ان سے منواتا ہے، یا پھر واپس وہ فائل لے کے آ کے اپنے سیکرٹری ڈیفنس کو کہتا ہے کہ ناؤ بوم دیم، یعنی کہ دیکھیں اس کے پاس سلوشن کیا ہے،
یہ ٹرمپ کا جو بیانیہ ہے یہ تو نہیں ہے، ٹرمپ تو وارز کے خلاف ہے، لیکن وہ اس کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے کہ یا تو کسی مسئلے کے حل کی طرف آؤ، بے شک جتنا مرضی مشکل ہو آپ کے لیے، ورنہ پھر بوم کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ان کا، تو شکر ہے ان کو وزیر خارجہ نہیں بنایا۔ تو یہ ہے ان کی شخصیت کا پورا میں نے احاطہ کیا جتنا میرے پاس انفارمیشن تھی۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ میری جو خبریں سچی ہوئی ہیں، ایک تو یہ ہوئی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے نواز شریف نے شہباز شریف کو کہا ہوا ہے کہ ان کا مسئلہ حل کرنا، تو آج ملاقات ہو گئی ہے ان کی، اور پہلے سب چیزیں چل رہی تھیں لیکن اب مولانا صاحب خود گئے ہیں ان کے پاس، وزیر اعظم کے پاس، تو یہ اب معاملہ حل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا کہ امریکی دباؤ بڑھے گا، میں نے کل ہی کہا تھا، اور وہ دیکھ لیں آج انہوں نے ایک نئی چیز نکال کے سامنے آ گئے ہیں کہ ان کے میزائل تو ہمیں بھی ہٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اگنی اور باقی میزائل نہیں، پرتھوی وہ میزائل نہیں ہٹ کر سکتے، یہ والے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کو، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ چائنا اینڈ پاکستان اینڈ میڈ ان پاکستان۔ میڈ ان پاکستان کی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کل مزید نئی اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں۔